میاں صاحب بڑے محبت والے تھے. ہماری زندگی وہاں ایک چند سال سے وہ یہاں آ گئے تھے لیکن دل ان کا وہاں تھا. ان کو پتہ ہے اویس کو اور فات کو چند دن پہلے فوت ہونے سے مجھے فون کیا کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں آ کے. پچھلے سال فون کیا تھا شب برات کو کہ میرا دل کر رہا ہے میں شب برات کی محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھوں آ کے. گئے بھی ایک سال گئے, اگلے سال بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے. ایک دن ملنے کے لیے بھی گئے اور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے فیروز پور روڈ پہ. 50 کنال جگہ لی تھی 2000 میں, جب جگہ سستی تھی. اب تو بہت مہنگی ہوگی. 50 کنال تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور وہ 50 کنال مسجد اور مدرسے کے لیے لی تھی. وہاں بہت بڑی ایک مسجد بنائی. تو میں اس کا اعلان گاہے گاہے گلبرگ والی مسجد میں کرتا رہتا تھا. میاں صاحب ایک دن دیکھنے گئے وہاں فیروز پور روڈ صوبے اصل کانا سے آگے. کبھی جائیں تو آپ بھی دیکھیں. دیکھ کے بہت خوش ہوئے, بہت کہنے لگے آپ سے اعلان تو میں سنتا رہتا تھا لیکن اب مسجد دیکھ کے بڑا دل راضی ہوا ہے. بہت بڑی مسجد آپ نے بنائی. 2000 آدمی بیسمنٹ میں ہے, 2000 آدمی ہال میں ہے, کوئی 700-800 آدمی گیلری میں, کوئی 4500 آدمی کی گنجائش ہے. الحمدللہ. ظاہر ہے بنانے والے تو نہیں رہیں گے, مسجد تو رہے گی, نماز پڑھنے والے رہیں گے. پھر مجھے کہا کہ اس کی ایک رسید بک مجھے دیں تاکہ میں اپنے احباب سے, اپنے ملنے والوں سے مسجد کے لیے حصہ جمع کر کے کچھ نہ کچھ میں بھی کام کرتا رہوں. رسید بک بھی لے آئے اور انہوں نے الحمدللہ 2 سال 1 سال پتہ نہیں 70-80 ہزار یا 40-50 ہزار اکٹھا کر کے امام صاحب کو بلایا اور ان کو دیا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ یاد رہے گا. جو مسجد کی انہوں نے خدمت کی ہے, اپنی مسجد کی بھی بڑی خدمت کی. ہماری مسجد میں وہ کمیٹی میں کئی سال تک نائب صدر رہے اور اچھے کاموں میں ہمیشہ پیش رہے. یہ وہ کام ہیں جو بندے کے ساتھ جائیں گے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں کر لو. ایک نفع بخش علم, اگر یہ بندہ چھوڑ گیا, مسجد بنا گیا, مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی, قرآن پڑھا جاتا رہے گا, واعظ و نصیحت ہوگی, جانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. دوسرا فرمایا کو نیک اولاد چھوڑ گیا, جب تک نیک اولاد نیک کام کرتی رہے گی والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا. جب تک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی. حضور نے فرمایا, یہاں صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا. بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی, جو مر گیا اس کے عمل اس کے ساتھ, یہ کیا 47واں اور کل کرتے ہو, اس کا کیا فائدہ ہے, یہ اس کو پہنچتا ہی نہیں ہے. تو بھائی پہنچتا نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی نماز میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو معاذ اللہ نے کوئی فضول کام نماز میں رکھ دیا جو دعا پہنچنی نہیں نماز میں شامل کر دی. دعا پہنچنی نہیں تو حضور نے فرمایا جب تک اولاد نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ ثواب نیک کاموں کا پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا. کتنا پہنچتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ایک دن میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں وہاں بیٹھ گیا کچھ دیر کہ کچھ پڑھ کے قبر والوں کو بخشتا ہوں. تو فرماتے مجھے اونگ آ گئی بیٹھے بیٹھے. درویش آدمی تھے, کہتے میں نے دیکھا کہ سارے قبرستان والے اٹھ کے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا قبرستان والوں قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا امام مالک بن دینار قیامت نہیں آئی, ایک مرد خدا یہاں سے گزرتے ہوئے 11 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ قول شریف پڑھ کے ہمیں ثواب بخش گیا ہے. سال ہو گیا ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں, ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہ اللہ کا کلام ہے بابا. حضور نے فرمایا اس کی ایک آیت ایک طرف, ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, ایک آیت اس سے وزنی ہے. اللہ کا کلام ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور کلاموں کا بادشاہ ہے. اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی بڑی برکت والی. تو فرمایا تیسرا کام صدقہ جاریہ.
کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی ڈسپنسری بنا گیا، کوئی لائبریری بنا گیا، کوئی ادارہ بنا گیا ہے، جب تک اس کا کنواں کھدوا گیا، کوئی پانی کا انتظام کر گیا، فرمایا جب تک اس کا وہ کام باقی رہے گا اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ نے سنا ہوا بہت دفعہ، بچپن سے سنتے آ رہے۔ تو قرآن مقدس میں رب کریم بھی ارشاد فرما رہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا زاد راہ سامان سفر ساتھ لے کے جائے، وگرنہ مانگنا پڑے گا، اور مانگنا پڑے گا، دینے والے کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے وہ کہے گا جاؤ تم فراڈیا، تو سارا دن مانگتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا اپنا زاد راہ زاد سفر ساتھ لے کے جاؤ، ان مکانوں پہ، ان زمینوں پہ، ان پلازوں پہ فخر اور غرور مت کرو۔ میں تقریباً 25 سال برطانیہ میں رمضان شریف میں قرآن پاک سناتا رہا ہوں۔ میں ان سے بھی کہتا تھا وہاں بلڈنگیں پرانی ہیں، زیادہ 300 400 سال پرانی بلڈنگیں، جیسے ہماری کچہری، گورنمنٹ کالج، اور پرانی بلڈنگیں کچھ 1918 کی بنی، یہاں بھی 100 سال 200 سال کی موجود ہیں۔ وہاں زیادہ عمارتیں 300 400 500 سال۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کو مکانوں کا زیادہ شوق ہے تو کبھی ان مکانوں کا ریکارڈ نکلوا کے ضرور دیکھ لیں کہ آپ سے پہلے اس کا مالک کون تھا، اس سے پہلے اس کا مالک کون تھا، 200 سال میں کتنے مالک بدل چکے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، کل اس کا مالک پھر بدل جائے گا۔ ہمارا وہ ہے، ہماری دولت وہ ہے جو ہم نیک کام کر جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی نیکیاں کرنے کی، نیک کام کرنے کی، ایسا کام کرنے کی جو ہمارا زاد راہ بن جائے، ہمارے لیے سامان سفر بن جائے، قبر میں ہمارے کام آئے۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے گئے ہیں وہ سب قبروں میں ہیں، اور قیامت والے دن اٹھیں گے۔ یہاں گرمیوں میں 10 منٹ بجلی بند ہو جائے تو زندگی عذاب لگتی ہے، تو وہاں جہاں جانا ہے قبر میں دفن کرتے ہیں، ذرا اس کا نقشہ سامنے رکھا کریں کہ وہاں کوئی بجلی کا انتظام ہے، کوئی کھڑکی وغیرہ ہے، کوئی پنکھا چل سکتا ہے۔ پنکھا وہاں چلتا نہیں، اے سی بھی وہاں نہیں چلتا۔ کوشش کی گئی، امریکہ کے تھنک ٹینک نے ایک دفعہ بیٹھ کے کوشش کی کہ قبر میں کوئی اے سی چل جائے، لیکن قبر میں ہماری بجلی بھی نہیں چلتی، اس لیے کہ وہ دوسرا جہان ہے۔ تجربہ کیا گیا، نہ بتی جلتی، وہ اور جہان ہے، یہ اور جہان ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ وہاں ہمارا قانون نہیں چلتا، ہماری مرضی بھی نہیں چلتی، وہاں مالک کی مرضی چلے گی صرف۔ اس لیے اس کی تیاری رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی یہ زندگی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی تمام لغزشیں، خطائیں جو سہون ہوئیں یا جان بوجھ کے ہوئیں، جیسے بھی ہوئیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے۔ ختم شریف پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔